صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 تک 153 ہم نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت کریمہ کے ترجمہ پڑھنے کے بعد اب گزشتہ درس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ تہذیب اخلاق کے 5 اصول ہیں. ان میں سے پہلا اصول ذکر الہی، دوسرا شکر الہی، اور تیسرا صبر. اسی کا یہاں پر ذکر ہے اور صبر ہی کے عنوان پر آج کچھ بات ہوگی. اور دوسری بات جو آج کی اس نشست میں ہوگی وہ اس آیت کریمہ میں موجود دوسرا لفظ ہے والصلاۃ. نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو. تو نماز سے متعلق کچھ بات ہوگی اور صبر سے متعلق. سب سے پہلی بات صبر کا لغوی معنی. صبر کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے رک جانا یا کسی چیز کو برداشت کرنا. کسی چیز سے رک جانا یا کسی شے کو برداشت کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے. پھر صبر کی 3 صورتیں یا 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 صبر علی المصیبہ، یعنی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرنا. نمبر 2 صبر علی الطاعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم یا احکامات کی اطاعت گزاری میں جو ہے وہ تکلیف کو، مشقت کو، پریشانی کو برداشت کرنا. اور نمبر 3 ہے صبر عن المعصیہ، یعنی گناہ سے، معصیت سے اپنے نفس کو روک لینا. تو لغوی معنی 2 تھے، میں نے آپ کو عرض کیے تھے. لغوی معنی اس کا بتایا تھا کہ لغوی معنی ہے اس کا کہ کسی شے سے رک جانا، جیسے گناہ سے رک جانا، ہاں جی، کسی نافرمانی سے رکنا. تو رک جانا یہ اس کا ایک معنی ہے. اور اسی طریقے سے اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ کسی شے کو برداشت کرنا، خواہ وہ تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، غم ہو، درد ہو، اس کو برداشت کرنا. جیسا کہ مثال کے طور پر آج کل سردیوں کے دن ہیں اور سردیوں کے ان دنوں میں خاص طور پر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ایک تکلیف دہ اور مشقت والا عمل ہے. اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو عمر میں کم ہیں یا عمر میں بڑے ہوئے ہیں، زیادہ ہیں. دونوں صورتوں میں نوجوان طبقے کے علاوہ یہ جو کم عمر لوگ ہیں، بچے، اور جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، بزرگ، ان کے لیے پانی کا استعمال، ٹھنڈے پانی کا استعمال مشقت اور تکلیف سے کم نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ مشقت اور یہ تکلیف اس وقت بڑھ جاتی ہے جب صبح و فجر کی نماز کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے اور گرم پانی دستیاب نہ ہو تو بہت زیادہ تکلیف دہ امر ہوتا ہے. اب اس تکلیف کو برداشت کرنا، اس مشقت کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں مشقت کو برداشت کیا جا رہا ہے. اللہ کے حکم کی اطاعت میں مشقت کو برداشت کیا جا رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، جو میں نے دوسری قسم بیان کی ہے کہ اطاعت پر، اللہ کے احکامات کو ماننے کی وجہ سے مشقتوں کو، تکلیفوں کو
اور آزمائشوں کو یا ان مصیبتوں کو جھیلنا اور برداشت کرنا، یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ۔ اس کی ایک دوسری مثال آپ رمضان میں روزے لے لیجئے۔ روزہ جس موسم میں بھی ہو، ایک مسلمان نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، ہاں جی، بیمار نہ ہو، عذر شرعی نہ ہو تو مسلمان نے روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ اب جس نے روزہ رکھنا ہے اس نے ظاہر ہے کہ موسم کے لحاظ سے اگر موسم ٹھنڈا ہے تو تب بھی چند گھنٹوں تک 12:30 13 13.5 گھنٹوں تک اس نے روزے کی وجہ سے کھانے سے، پینے سے، یعنی دیگر جو اپنی جنسی خواہشات ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اور اس کی وجہ سے جو تکلیف ملنی ہے، جو پریشانی ہونی ہے، جو مشقت آنی ہے، اس کو اس نے کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے۔ تو یہ صبر کا ایک معنی ہے۔ صبر کا ایک معنی ہے کہ اللہ کے حکموں کی اطاعت میں مشقتوں کو برداشت کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ جہاد کو لے لیجئے، جہاد میں کتنی مشقت ہے، کتنی تکلیف ہے، انسان اپنا گھر بار چھوڑ کے جاتا ہے، اپنا مال لے کر کے جاتا ہے، اور پھر میدان کارزار میں جانے کے بعد زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ لڑتے ہوئے اپنی جان کی بازی بھی بعض اوقات جو ہے وہ ہار جاتا ہے، اور اس طرح وہ شہید ہو جائے تو بھی کامیاب، وہ بچ کر آئے تو بھی کامیاب، لیکن بہرحال دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اسے بڑی مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر یہ شہادت کو رتبہ نہ ملے اور اس کے بجائے زخموں سے چور چور ہو جائے، اور اس کی زندگی زخموں سے بھری ہوئی زندگی اگر اس کو جینے کا موقع ملے، تو پھر یہ ظاہر ہے کتنی تکلیف اور کتنی مشقت والا عمل ہے۔ تو اس مشقت کو برداشت وہ کیوں کر رہا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ مشقت کو، تکلیف کو برداشت کیوں کر رہا ہے؟ کہ یہ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں، تو یقیناً یہ صبر ہے اطاعت گزاری پر، صبر ہے اللہ کے حکم کو ماننے پر۔ اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت۔ پہلی قسم جو میں نے عرض کی تھی وہ ہے صبر علی المصیبہ، مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر صبر کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بڑا واضح ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ مصیبت ہے، وہ پریشانی ہے، یا کسی کا خدا نخواستہ کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ مصیبت ہے، پریشانی ہے، یا کسی کا جو ہے وہ ایسا کہ جس کو ہم کہتے ہیں جسمانی نقصان ہو جاتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کو زخم لگ جاتا ہے، یا اس طرح کے معاملات۔ ان تمام معاملات کو، حالانکہ ایکسیڈنٹ انسان اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو ایکسیڈنٹ نہیں کرتا، میدان جہاد میں زخم اور چیز ہے، راستے کا زخم اور چیز ہے۔ اب یہ جو راستے کا زخم اس کو ملا، چلتے ہوئے، راہ چلتے ہوئے کہیں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، تعمیرات کا کام ہو رہا تھا، اوپر بالائی حصے سے کوئی اینٹ گری اور یہ گزرتے ہوئے آدمی کے سر پہ لگ گئی، اب یہ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، زخم کو اس نے جھیلنا ہے۔ لیکن اس مصیبت کے آنے پر، اس پریشانی کے آنے پر اس نے اپنے جزا فضا کو، اپنے رونے دھونے کو، اپنے واویلے کو، اور اپنے جو ہے وہ چیخ و پکار کو اس نے روکے رکھا، اور اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کی رضا سمجھ کر برداشت کر لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ صبر علی المصیبہ، مصیبت آنے پر اس نے صبر کر لیا۔ اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کے ضمن میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ مصیبتوں پر صبر کرنا یہ تو مطلوب ہے، لیکن مصیبتیں اللہ سے مانگ کر صبر کرنا یہ مطلوب نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی یوں نہ کہے کہ یا اللہ فلاں مصیبت بھیج اور مجھے پھر صبر کرنے کی توفیق دے، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ ہاں، یوں ہی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہر قسم کی آزمائش سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے دکھ سے، ہر قسم کے غم سے نجات نصیب فرما، ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ لیکن اگر کبھی پریشانی آ گئی تو پھر اس پر صبر کرے، تو یہ صبر علی المصیبت ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے جو اجر ملنا ہے اس پہ میں بھی بات کروں گا۔ تو صبر علی المصیبہ یعنی مصیبتیں آنے، چاہے وہ جسمانی مصیبت ہو، چاہے وہ مالی مصیبت ہو، چاہے وہ گھریلو ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، معاشی ہو، نفسیاتی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، جس کو ہم دنیاوی پریشانیاں کہتے ہیں، جس کو ہم دنیاوی مصیبتیں کہتے ہیں، ان مصیبتوں میں سے کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، ملکی آئے، غیر ملکی آئے، اپنا انفرادی آئے، اجتماعی طور پہ جو بھی مصیبت آئے، بیماری کی صورت میں ہو، زخموں کی صورت میں ہو، ہاں جی، یا ویسے ہی مال کے مفقود ہونے یا کسی اور انداز میں مصیبت پریشانی آئے، ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں میں انسان اپنے نفس کو جو چیخ و پکار سے، جزا فضا سے، شکوہ شکایت سے، واویلا کرنے سے جو روکے رکھتا ہے، اور شکوے نہیں کرتا کہ اللہ میں ہی ملا تھا تجھے
جو ہے وہ مال چھیننے کے لیے. میں ہی تجھے ملا تھا کہ میرے گھر کو تو نے برباد کر دیا, میں ہی ملا تھا کہ میرے گھر کو یہ کر دیا, یا اللہ ہم ہی نظر آئے تھے, ہمارے ہی گھر نظر آئے تھے, ہم غریبوں پر ہی تیری نظر پڑتی ہے. یعنی اس طرح کے جملے, کفریہ جملے یا کفر سے مشابہ جملے جو وہ استعمال نہ کرے, بلکہ یوں کہے کہ اے اللہ یہ مصیبت بھی تیری طرف سے ہے, اس مصیبت پر غم کو ہلکا کرنا بھی تیری طرف سے ہے. اے اللہ میرے اس غم کو ہلکا فرما, میرے اس دکھ کو, میرے اس مصیبت کے پریشانی کے ان حالات کو اور ان لمحات کو مجھ سے جو ہے وہ ہٹا دے, دور فرما دے. یہ دعائیں کرے, نہ یہ کہ واویلا کرے. واویلا کرنے سے کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو صبر علی المصیبت, مصیبت پر جو ہے وہ صبر کرنا, یہ صبر کی ایک قسم ہے. اور صبر علی الطاعہ, جس کو میں نے روزہ نماز وغیرہ کی مثالوں سے واضح کیا ہے, یہ دوسری قسم ہے. اور ایک تیسری قسم ہے صبر عن المعصیہ. صبر عن المعصیہ یعنی گناہ اور معصیت سے رک جانا. صبر کا معنی کیا ہے؟ کسی شے سے رک جانا یا کسی شے کو برداشت کرنا. پہلی دونوں صورتوں میں برداشت تھا, اس صورت میں کیا معنی ہے؟ اب صبر کا معنی چکے ہے کہ کسی شے سے رک جانا, تو صبر عن المعصیہ کا معنی ہوگا کہ معصیت سے رک جانا, یعنی معصیت سے اپنے آپ کو روکنا. دل چاہتا ہے, نفس کی خواہش ہے کہ میں, دوسرے لوگ شراب پیتے ہیں میں بھی شراب پی لوں, لیکن اللہ کا چونکہ حکم ہے کہ شراب حرام ہے, تو میں اپنی نفس کی اس خواہش کی تکمیل نہیں کرتا, بلکہ اس خواہش کو روک کر اللہ کے حکم کو اس پر غالب کرتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ صبر عن المعصیہ. ایک آدمی میرے ساتھ کسی بھی طرح کا مس بہیو کرتا ہے, برا رویہ اختیار کرتا ہے, بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے, تو ایسی صورت میں اس نے گالی دی, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس کو 4 گالیاں دوں, بڑی بڑی وزنی پہاڑ برابر گالیاں اس کو دوں, میرا بھی دل چاہتا ہے. لیکن میں نے اپنے نفس کی اس خواہش کو روکا, دبایا, اور اللہ کے حکم کو غالب کیا, اللہ کے رسول کے حکم کو غالب کیا کہ مومن جو ہے وہ گالم گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا. میں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا, اپنے آپ کو روکا, تو یہ صبر عن المعصیہ. بات سمجھ. اسی طریقے سے جتنے بھی گناہ ہیں, ایک ایک کر کے گناہ کو دیکھیں. ہر گناہ کے بارے میں یہی ہے کہ کسی بھی گناہ سے انسان جب اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے رکتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ صبر عن المعصیہ. وہ صبر کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ صبر صرف اور صرف فوت شدگان پر آنسو روک لینے کا نام صبر نہیں ہے. صبر صرف اور صرف کسی تکلیف اور کسی مصیبت کے آ جانے پر نہ رونے یا نہ چیخنے چلانے کا نام صرف صبر نہیں ہے, بلکہ صبر کی بہت ساری صورتیں, صبر کی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. تو ان تمام صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے, تو ایک قبر کے پاس ایک خاتون جو ہے وہ ایسے لپٹی ہوئی تھی, اس پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور جزا فضا کر رہی تھی, رو رہی تھی, اور بآواز بلند جو ہے وہ یعنی بیان کر رہی تھی. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے اس خاتون کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صبر کرو. کیا کرو؟ صبر کرو. اس خاتون نے آواز کو بھی نہیں پہچانا, پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ کہنے والا کون ہے. مسلمان تھی, وہ صحابیہ تھی, لیکن انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا, پہچانا بھی نہیں آواز کو, اور بغیر پہچانے بغیر پلٹ کر دیکھے انہوں نے جواب دیا کہ یہ تکلیف مجھے پہنچی ہوئی ہے, آپ کو پہنچتی تو پھر میں دیکھتی. بات سمجھ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کوئی بات نہیں فرمائی, آپ چل دیے. جب آپ تشریف لے گئے تو پیچھے کسی نے اس عورت کو سمجھایا کہ اللہ کی بندی تجھے پتہ ہے تو نے کس کو جواب دیا ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب اس عورت کو پریشانی لاحق ہوئی کہ میں نے اللہ کے رسول کو اس طرح کا جواب دیا, سر پٹ دوڑی, اور دوڑتے دوڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پہنچ گئیں جہاں آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں ابھی داخل ہو ہی رہے تھے. آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, میں غلطی پر ہوں. ہاں جی, شرمندگی کا اظہار کیا اور اپنی طرف سے جو ہے وہ ندامت کا اظہار کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ فرمایا, بہت سبق آموز جملہ ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مربی تھے, تربیت کرنے والے تھے, مزکی تھے, تزکیہ کرنے والے تھے,
آپ معلم تھے، تعلیم دینے والے تھے، تو معلم کا، مربی کا، مزکی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی لمحہ تربیت کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، تزکیے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. یہ مربی مزکی کا ایک وصف ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھا کہ یہ عورت اب شرمسار ہو رہی ہے، لیکن وہ موقع اس نے گنوا دیا ہے جس کے اوپر فضائل اور مناقب ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وساطت سے، اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تعلیم ارشاد فرمائی، الصبر عند الصدمۃ الاولی. بی بی صبر حقیقت میں وہی ہے جو ابتدائی طور پر دکھ پہنچتے ہوئے انسان کرے. یعنی دکھ انسان کو ابتدائی طور پہ جن لمحات میں دکھ پہنچا، ان لمحات میں جزا فضا، شکوہ شکایت، اپنا رونا دھونا اور اونچی آواز سے بیان کرنا اگر نہیں کیا اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا، تو اصل صبر یہ ہے، اصل صبر یہ ہے. ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ انسان کے آنکھیں نم ہونا بند ہو جاتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا رونا دھونا ختم ہو جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ انسان پر یہ غم ہلکا ہو جاتا ہے. پھر اگر انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، پھر اگر انسان کا بین ختم ہو جاتا ہے، پھر اگر انسان کا جزا فضا ختم ہو جاتا ہے، پھر اگر انسان کا شکوہ شکایت نہیں رہتا، تو وہ صبر نہیں ہے. وہ تو وقت اور حالات نے اس کو یہاں لا کر کے کھڑا کر دیا. ورنہ اصل میں صبر تو یہ تھا کہ جو ہی خبر ملی کہ فلاں صدمہ آپ کو درپیش آیا، فلاں مصیبت آپ کو پہنچ گئی، جانی یا مالی تکلیف میں آپ مبتلا ہو گئے، تو آپ نے اس وقت کیا اپنا رویہ اپنایا؟ کیا آپ کا جو ہے وہ رویہ تھا؟ کیا آپ کا انداز تھا؟ کیا آپ کا رد عمل تھا؟ اصل میں دیکھا ہو جائے گا. اگر وہاں رد عمل یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس کو فیس کیا، اس کا سامنا کیا اور اس پر عملی طور پر مظاہرہ کیا، تو پھر آپ نے صبر کیا، پھر آپ نے کیا کیا. لیکن اگر اس وقت آپ نے رخسار پیٹے، سینہ پیٹا، اس وقت بال نوچے، اس وقت جزا فضا کیا، شکوے شکایت کیے، روئے دھوئے اور چیخو پکار کی، اور بعد میں دوسرے دن تیسرے دن آپ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے، لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ پاک آپ کو اس مصیبت پر جو آپ کو اللہ نے نعمت چھینی ہے، اس نعمت پر اللہ آپ کو نعمت بدلہ عطا فرمائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں جی. آج وہ اگر اس کیفیت میں آ گیا ہے تو اب اس کو حالات نے لا کر یاد کر دیا ہے. اب یہ صبر نہیں ہے، صبر وہی ہے جو الصبر عند الصدمۃ الاولی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تربیت فرمائی کہ صبر وہی ہے جو صدمے کے ابتدائی لمحات اور حالات میں انسان کرے. اس سے بہت بڑی تعلیم ہمیں ملی کہ صبر حقیقت میں کب اور کس وقت جو ہے وہ قابل اعتبار ہوتا ہے. اب ایسا صبر جس آدمی نے کیا ہو ابتدائی صبر کے یعنی صدمے کے ابتدائی لمحات میں جس آدمی نے صبر کیا ہو، اس آدمی کے فضائل اور مناقب کیا ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں، انہیں پورا پورا بدلہ دے گا. ایک بات تو یہ، اور پھر فرمایا کہ نہیں بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے دے گا. ایک یہ ہے کہ ان کو پورا بدلہ ملے گا، ایک یہ کہ بدلے سے زائد اللہ بغیر حساب کتاب کے عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہے، یہ بہت فضیلت اور عظمت والی بات ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے حوالے سے فرمایا الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، یعنی ایمان کا آدھا حصہ کیا ہے؟ صبر ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر صبر نہیں ہے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. یعنی بہت یہ اس کو کہتے ہیں کہ وارننگ، دھمکی، تنبیہ کہ بھئی جس آدمی کے اندر صبر موجود نہیں ہے وہ آدمی جو ہے وہ صاحب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب ایمان ہونے کے لیے جو ہے وہ صبر کا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس کہ من الجسد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ صبر ایمان میں
ایسا درجہ رکھتا ہے جیسا جسم کے اندر انسان کے جسم کے اندر سر کا درجہ ہوتا ہے. یعنی سر اگر کٹ جائے تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی روح ختم ہو جاتی ہے. اگر سر کاٹ دیا جائے، گردن الگ کر دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان مردہ ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی فرمایا کہ الصبر من الایمان، ایمان کے اندر صبر کی حیثیت کیا ہے؟ بمنزلۃ الراس، سر کی مانند ہے. من الجسد، کس میں سے؟ جسم میں. یعنی جیسے جسم کے اندر سر کی حیثیت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ایمان کے اندر جو ہے وہ کس کی حیثیت ہے؟ صبر کی. تو صبر کو معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ پاک نے خود اللہ اپنے حبیب کو فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا اس آخری آیت کریمہ سے کہ انسان اللہ کی توفیق کے بغیر صبر کی کیفیت میں نہیں جا سکتا. لہٰذا انسان کو اللہ رب العزت کے ہر حکم پر راضی رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، پھر اس کو صبر کی توفیق بھی مل جاتی ہے. صبر کی توفیق بھی مل جاتی ہے. توفیق کس کو کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں اسباب کا میسر ہونا، اسباب کا مل جانا. اسباب انسان کو مل جائے، سمجھ لو توفیق مل گئی ہے. اب اس توفیق کا استعمال کیا یا نہیں کیا، توفیق کا استعمال کیا یا نہیں کیا، یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے. ورنہ اللہ کی طرف سے توفیق تقریباً ہر خیر کے کام کی ہر آدمی کو ملتی ہے. ہر خیر کے کام کی توفیق ہر آدمی کو توفیق ملتی ہے، لیکن انسان ہے کہ اس توفیق کو اڈاپٹ کرتا ہے، یعنی اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، توفیق کا استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ انسان کا اپنا عمل ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے دکھلا دیے ہیں، اما شاکرہ و اما کفورا، شکر گزار بنے یا نہ شکرہ بنے، کافر بنے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. ہم نے تو راستے دکھا دیے. مطلب کیا ہے؟ توفیق اسباب ہم نے مہیا کر دیے. اسباب کے مہیا ہو جانے کے بعد اب اگر انسان ان اسباب پر عمل نہیں کرتا یا ان اسباب کو اختیار نہیں کرتا تو یہ انسان کا اپنا فعل ہے. بہرحال ایک بات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد لیا کرو. صبر پر کچھ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. دوسرا لفظ ہے یہاں پر الصلاۃ. نماز ام العبادات، مومن کی معراج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک. قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا حساب کتاب. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز. نماز اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ. اس پہ میں دو باتیں صرف عرض کرتا ہوں. ایک یہ کہ نماز پڑھنے کے فوائد، 5 بڑے فائدے نماز کے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور نماز نہ پڑھنے کے 15 قسم کے عذاب وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے جو 5 بڑے فائدے ہیں ان میں پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی زندگی میں سے رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں. نماز کو نماز سمجھ کے پڑھنے والوں سے اللہ رزق کی تنگی کو. نمبر 2، نمازی آدمی کو اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے. بہت بڑا انعام ہے. قبر کی تنگی، قبر کے اندر قبر کا آپس میں مل جانا، قبر کے اندر سانپ اور بچھو کا ہونا، قبر کے اندر آگ کا جلایا جانا، قبر کے اندر فرشتوں کا وہ لوہے کے کوڑے لے کر کے مارنا، اور قبر کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے عذاب، یہ ساری تکلیفیں اور ساری مصیبتیں، ان سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ انسان کیا ہو؟ نمازی ہو. تو نمازی آدمی کے لیے پہلا انعام کیا ہے کہ دنیا میں رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے. دوسرا انعام یہ ہے کہ قبر میں اس کے اوپر جو عذاب ہے وہ مسلط نہیں کیا جاتا، عذاب قبر سے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے. تیسرا انعام اس کے لیے ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے
اور اعمال نامے دیے جائیں گے تو اس خوش نصیب کو اللہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب فرمائیں گے. اس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب ہوگا. اور جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب ہو جائے تو وہ قیامت کے دن فخری انداز میں کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو. اور چوتھا بڑا انعام پل صراط، جو انتہائی دشوار ترین راستہ ہے، اپنی باریکی کے اعتبار سے، اپنی دھار اور جو ہے وہ اپنا کاٹ کے اعتبار سے انتہائی دشوار راستہ. اس دشوار ترین راستے سے اللہ رب العزت بجلی کی طرح اس کو پار کروا دیں گے. یہ چوتھا بڑا انعام ہے. اور پانچواں بڑا انعام جس کے لیے ہر انسان تمنا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں بھیج دیں گے. 5 بڑے انعام ہیں کس کے لیے؟ نمازی آدمی کے لیے. اور 20 باتیں ہیں جس پہ موقع بموقع بات ہوتی ہے. اس وقت صرف میں اتنی عرض کر رہا ہوں کہ نماز بہت بڑا عمل ہے. نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی طور پہ انسان کو شفا نصیب فرماتے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءٌ، نماز کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس نماز کے متعلق جدید جو سائنسی اور طبی جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ کولیسٹرول کے اندر اعتدال اسی نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پیدا فرما دیتے ہیں. ہاں جی، دل کو اللہ مضبوط فرماتے ہیں، دماغ کو اللہ مضبوط فرماتے ہیں. اسی طریقے سے جسمانی ہلکی طور پر ہلکی پھلکی ورزش کا ایک ذریعہ وغیرہ وغیرہ ذالک. لیکن ان تمام تر فوائد کو اپنی طرف ایک جگہ رکھ کر کے ان 5 بڑے فوائد کو مد نظر رکھیں تو نماز بہت بڑا عمل ہے. اور بے نمازی، اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو عذاب اور جو مصائب اور جو پریشانیاں ہیں جن کا ابھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ معمولی نہیں ہے، ان کو معمولی نہ سمجھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں اور ان تمام احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ علماء نے ان 15 عذابوں کی شکل میں بیان کیا ہے. سب سے پہلا عذاب، انسان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ جو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے نا ہماری، وقت پہ کام ہی نہیں ہوتے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بے برکتی ہے زندگی میں. زندگی میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یا نماز میں کوتاہیوں کی وجہ سے. یاد رکھیے نماز کے اندر پڑھنے والے نماز پڑھنے والے لوگ بھی اگر نماز کو کوتاہی کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے. قیامت کے دن بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار دی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز کے برکات کہاں سے پیدا ہو سکتی ہیں. تو پہلا عذاب بے نمازی کا، وہ کیا ہے؟ بے نمازی کو کہ زندگی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. دوسرا عذاب یہ ہے کہ صلحاء کا جو نور ہے اس کے چہرے سے ختم اور مٹا دیا جاتا ہے. اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. بہت بڑی تکلیف دہ بات. اور چوتھا عذاب اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک کاموں کا اجر اس سے ہٹا دیتے ہیں. یعنی وہ دوسرے نیک کام بھی اگر کرتا ہے تو اسے اس کا اجر نہیں ملتا. یعنی اجر نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی حرکت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور چوتھا عذاب دنیا میں اس کے لیے یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، جو نیک لوگ صلحاء لوگ اولیاء اللہ جو نیک دعائیں کرتے ہیں اب امت کے تمام گناہگاروں کے لیے، ان دعاؤں میں سے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ بھی بہت بڑی محرومی کی بات ہے. انسان کو جو ہے وہ نیک بندوں کی دعاؤں سے جو ہے وہ محرومی نصیب ہو جائے. اور 5 باتیں ہو گئی. پہلی بات زندگی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات چہرے پر سے نور ختم ہو جاتا ہے. تیسری بات اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور چوتھی بات یہ کہ نیکیوں کا اجر، دوسری نیکیوں کا اجر مٹا دیا جاتا ہے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ نیک اور صلحاء لوگوں کی دعاؤں میں سے اس کو حصہ نہیں ملتا. یہ 5 عذاب ہیں جو انسان کو دنیا میں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر جب انسان کی موت آتی ہے تو موت کے وقت 3 عذاب کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. نمبر 1، ذلت کی موت مرتا ہے.
ذلت کی موت. ذلت کی موت کس کو کہتے ہیں؟ ذلت کی موت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، صرف یہی نہیں ہے ذلت کی موت کا مطلب کہ وہ بدنام ہو کر کے مرے. نہیں، ذلت کی موت کے بہت سارے مطلب ہیں. مطلب ایسی موت مرے کہ اس پر لوگ انگلیاں دانتوں میں دبا کر کے عجیب و غریب قسم کے جملے کہے کہ یار ایسی موت مرا. ہاں جی، چاہے وہ پیٹ پھولنے کی تکلیف ہو، چاہے وہ کوئی ایسی تکلیف ہو، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ اس طرح کا ہو، یا حالات اس طرح کے ہوں کہ کسی نے اس انداز میں مار دیا ہو کہ انسان کو ترس آنے کے بجائے جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر جملے کستے ہوں، تو یہ ذلت کی موت ہے. نمبر 2، بھوک کی شدت میں مرے گا. بے نمازی آدمی بھوکا مرے گا. اور نمبر 3، موت کے وقت تیسرا جو عذاب ہے موت کے وقت کا، اور وہ کیا ہے؟ پیاسا مرے گا، یعنی پیاس کی شدت کے ساتھ مرے گا. یہ 3 بڑے عذاب ہیں موت کے وقت کے. اور پھر مرنے کے بعد قبر میں 3 بڑے عذاب ہیں. سب سے پہلا عذاب، قبر تنگ کر دی جائے گی. اور قبر کی تنگی کیا ہوتی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں کسی گنہگار کو ڈالا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے آہا، زمین پہ چلنے والے جتنے لوگ تھے نا تو ان میں مجھے بہت برا لگتا تھا، آج تو میرا سلوک دیکھ لے گا. اور وہ سلوک کیا کرے گی؟ پھر وہ دونوں طرف سے ایسے قریب ہوتی جائے گی اور اس کے جسم کو آپس میں ملا دے گی، اور یوں قبر آپس میں جب ملے گی تو یوں اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر یوں کر کے جو ہے وہ پیوست ہو جائیں گی. یہ پہلا عذاب ہے. قبر کے اندر دوسرا عذاب، احادیث مبارکہ کی روشنی میں قبر کے اندر دوسرا عذاب یہ ہے کہ اس پر آگ جلا دی جائے گی، اور آگ وہاں آگ کے اندر جلے گا، یعنی یہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع. اور تیسرا بڑا عذاب یہ کہ قبر کے اندر بے نمازی پر ایک بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جس کی آنکھوں سے آگ ٹپک رہی ہوگی اور جس کے ناخن لوہے یا تانبے کے ہوں گے، اور ان ناخنوں کی لمبائی اتنی ہوگی کہ ایک دن ان ناخنوں کے برابر کوئی آدمی چلے تو ایک دن کی مسافت سے بڑے اس کے ناخن ہوں گے. اتنا وحشت ناک اور جو ہے وہ خطرناک قسم کا سانپ وہ اللہ تعالیٰ اس بے نمازی پر مسلط کریں گے، اور اس کے جسم کو وہ نوچیں گے. اس کے جسم کو وہ کیا کرے گا؟ نوچیں گے. 11 عذاب ہو گئے. مرنے کے بعد، قبر سے اٹھائے جانے کے بعد آخر میں 3 بڑے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو. نمبر 1، اس کا حساب کتاب بڑی سختی سے ہوگا. حساب کتاب کیا ہوگا؟ بڑی سختی سے ہوگا. اور نمبر 2، اللہ پاک اس پر اپنے غصے کا اظہار فرمائیں گے. اور تیسرا بڑا عذاب، اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. مجموعی طور پہ یہ 14 عذاب ہیں. اور 15واں عذاب محدثین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایسے بے نمازی آدمی کے چہرے پر اللہ تعالیٰ 3 جملے لکھ دیتے ہیں جو ہر ایک کو نظر نہیں آتے، یا اللہ والوں کو نظر آتے ہیں یا فرشتوں کو نظر آتے ہیں. وہ 3 جملے کیا ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلا جملہ یہ ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے. پہلا جملہ انسان کے چہرے پر یہ لکھا ہوتا ہے، بے نمازی انسان کے، کہ او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے. اور دوسرا جملہ لکھا ہوتا ہے کہ او اللہ کے غصے کے مستحق انسان. اور تیسرا جملہ لکھا ہوتا ہے کہ جیسا تو نے دنیا کے اندر اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے، آج اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہو، آج اللہ کی رحمت سے تو محروم ہو. یہ 3 جملے اس کے چہرے پہ لکھے جاتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے نمازی ہونے سے بچائے اور نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.